آج کا دور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ظلم صرف انفرادی رویہ نہیں رہا بلکہ منظم نظاموں کی صورت میں انسانیت پر مسلط ہے، اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ مسلم امہ اس وقت فکری انتشار اور عملی کمزوری کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں اصل سوال یہ نہیں کہ ظلم کہاں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم ظلم کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں اور کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی تناظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نہایت سخت اور چونکا دینے والی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے تاکہ اسے تقویت پہنچائے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ محض واعظ نہیں بلکہ ایمان کے تحفظ کا معیار ہے۔ دین اسلام کی بنیادی احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم نظام عدل کا قیام اور ظلم کی مکمل روک تھام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو عدل قائم کرتے ہیں اور ظلم کے خاتمے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ عدل کا مفہوم یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنی عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، اور ان میں سب سے پہلا شخص عدل کرنے والا امام یعنی عادل حکمران ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ عدل انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے، اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم سے نجات اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ عدل وہ صفت ہے جو بے شمار نیکیوں کی بنیاد بنتی ہے اور بے شمار برائیوں کو روک دیتی ہے۔ اس کے برعکس ظلم کا مطلب ہے کسی کا حق مار کر اسے اس کے حق سے محروم کر دینا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن حکیم نے جن حکمرانوں کو دنیا میں قابل مذمت قرار دیا، ان کا بنیادی جرم یہی تھا کہ وہ مخلوق خدا پر ظلم ڈھاتے تھے۔ عوام کو معاشی اور سیاسی طبقات میں بانٹ دینا، ظلم پر مبنی ریاستوں کا مستقل وتیرہ بنائے رکھنا۔ قرآن نے فرعون، نمرود اور ان جیسے ظالم حکمرانوں کو اسی بنیاد پر رد کیا، جبکہ ان کے مقابلے میں اولو العزم انبیاء علیہ السلام کے عادلانہ کردار کو بطور مثال پیش کیا۔ اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فرعونوں کے کیمپ میں کھڑا ہونا چاہتا ہے یا انبیاء علیہ السلام کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ آج مسلم امت کی زبوحالی، ناانصافی اور ذلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی حق کے نظام کو اپنی اجتماعی زندگی سے نکال دیا ہے، عدل کو صرف انفرادی اخلاقیات تک محدود کر دیا ہے، جبکہ سیاست، معیشت اور ریاستی نظام ظلم پر کھڑے ہیں۔ جب تک دین حق کا نظام اجتماعی اور ریاستی سطح پر قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک ظلم کا خاتمہ ممکن نہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان صرف ذاتی طور پر نیک ہو، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ظلم کے نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو، عدل کے نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کرے اور ظالم قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائے۔ آج مسائل کا شکار مسلم امت کی نجات، عزت اور بقا کا واحد راستہ یہی ہے کہ وہ دین حق کے نظام کو اختیار کرے، عدل کو ریاستی ذمہ داری بنائے اور ظلم کو ہر سطح پر مسترد کرے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہی اسلام کا مطالبہ ہے اور یہی امت مسلمہ کے مستقبل کی ضمانت ہے۔